ڈپریشن جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہیں کہ اگر بیماری ہے بھی تو وہ خود ساختہ بیماری ہے، یہ پھیلنے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے زکام پھیلتا ہے، بخار پھیلتا ہے، ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو بیماری لگتی ہے، اس میں ایسا نہیں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے تو تقریباً ہر ایک آدمی کا بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بے روزگاری سے تنگ ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بیماری سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کسی دکھ تکلیف پریشانی مصیبت، اس کا مین ریزن ہے ڈپریشن کا پیدا ہونے کا۔ اب جب ایک دفعہ آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے تو اسے نکلنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس میں تقریباً ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ ایون کی جو گھر کی جو عورتیں ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈپریشن کی شکار ہوئی ہوئی ہے۔ تھوڑے تھوڑے کام پہ چڑچڑاپن، تھوڑے تھوڑے کام پر اس طرح کی باتیں کرنا جیسے کل خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں رہے۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ان کو آج ہی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہیں آج کے آج ختم کرنے ہیں، کل کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو لائٹ لینے کے بجائے ہر چیز کو خود بخود مشکل بنائیں۔ جب آپ ہر چیز کو مشکل کر کے لیں گے، ظاہر ہے آپ کی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا نا۔ اگر آپ چیزوں کو لائٹ لیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ کے سارے مسائل ایک دن میں حل نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو پاسبل ہے کہ جو 10 مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس طرح سے آپ 1 بائی 1 کر کے آپ مسائل کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے اتنی پیک پر ہے، اور آج کا جو نوجوان ہے وہ واقعی رام ہے، وہ اتنا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی نوجوانوں کو اس ذہنی دباؤ کا شکار کیا جو وہ آج کل ہے۔ آج کل تعلیم جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوور کلاس کو تو چھوڑیں، جو مڈل کلاس ہے وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا، اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے جب وہ یونیورسٹی میں خرچ اٹھاتے ہیں، اور آپ اتنے بچوں کو فارغ تحصیل کرتے ہیں ہر سال جو لاکھوں میں ہوتے ہیں، اور جو روزگار کے مواقع ہیں وہ نہ ہونے میں برابر، وہ آپ ان کو کہاں کھپائیں گے؟ اگر اتنا خرچہ کر کے ایک نوجوان آیا ہے اوپر اور بہت ذہین ہے، زبردست قسم میں ذہین ہے، لیکن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا وہ نوجوان ڈپریس نہیں ہوگا؟ ڈپریشن سے نکالنا اس کو کس کا کام ہے؟ ظاہر ہے جو اہل اقتدار ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ایسے مواقع پیدا کریں جہاں پہ جو نوجوان لکھ پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کو روزگار ملے، اور روزگار ملتا ہے تبھی اس کی زندگی میں چینج آتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے محنت کی اس کا صلہ مل رہا۔ اب ایک نہ لکھ پڑھنے کے باوجود بھی اور اس کو 10,000 کی نوکری بھی نہ ملی تو آپ بتائیں وہ ڈسکریج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور جو اس کے بھائی ہیں بہنیں ہیں جو گھر پر بیٹھے ہیں ان کی دل کرے گی پڑھنے کی، وہ کہیں گے میرا بڑا بھائی بیٹا ہے 3 سال میں 4 سال میں اتنا آپ ان کو خرچ کرایا اور نوکری مل نہیں رہی، گھر پہ سارا دن پریشان بیٹھا رہتا۔ تو یہ جو ڈپریشن کی جو مشکلات ہیں وہ ہر آدمی تقریباً آج کے زمانے میں فیس کرتا ہے۔ تو ابھی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بجائے کہ آپ مایوس ہو جائیں
اس کا بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ جس کے لیے آپ ڈیزرو کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے مت بھاگو. ٹھیک ہے کہ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اچھا آفیسر بن جاؤں, آپ کا حق ہے, ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے. تو آپ بجائے جو اس کے پیچھے ڈھونڈیں گے, آپ کو جو بھی نوکری ملتی ہے, جو بھی روزگار ملتا ہے, آپ گھر سے نکلیں اور جا کے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں, آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اس ماحول سے نکلیں جو ماحول انوائرمنٹ آپ کو برباد کرے گے, اس سے نکل کے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان آ جائے اور وہ آپ کو گائیڈ لائن دے گی, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مدد کرے, آپ باہر نکلیں گے تو یہ چانسز ملیں گے. اب آپ ضد کر کے بیٹھے ہوں گے کہ جب تک مجھے اپنے اسٹینڈرڈ کی نوکری نہیں ملے گی تو میں کام نہیں کروں گا. یہ جو ہے نیگیٹیوٹی, اس میں سے آپ ختم ہو جائیں گے. کام ہوتا ہے, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. میرے خیال میں علامہ اقبال صاحب نے جو ایک زبردست شعر ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اگر ہم پھر بھی اس کو تھوڑا آسان کریں تو علامہ اقبال صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان جو باوجود بڑی مشکلات میں ہیں اور انتہائی جو ہے وہ مشکل میں ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں آتی اور وہ کبھی بھی ڈسہارٹڈ نہیں ہوتے, حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کرتا رہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. کوئی زمانہ کس طرح کا ہوتا ہے, کوئی زمانہ کس طرح کا ہوتا ہے, ان میں تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس شعر میں جو علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے ان نوجوانوں سے محبت ہے جو ہمت نہیں ہے, وہ ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر, ان کے جو ارادے زبردست ہوتے ہیں, ارادے بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں اور وہ جستجو بھی کرتے ہیں, مایوس نہیں ہوتے ہیں. کمر ڈالتے ہیں ستاروں پر, اس کی معنی یہ ہے, آپ میرے خیال میں اردو سمجھتے ہوں گے, کمر اس کو کہتے ہیں کہ جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے, تو آدمی اس پر اس طرح سے نہیں چڑھ سکتا ہے جس طرح سے ہم دوسرے درختوں کو چڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ سلوپ ہوتا ہے اس میں اور اس میں گرنے کا چانس ہوتا ہے. تو پھر جو اس قسم کا کام کرتے ہیں کھجی کا, اس کو کھجور پہ چڑھنے کا, تو وہ ایک بڑا رسہ ہوتا ہے موٹا سا, وہ اپنے جو ہے یہاں کمر پر وہ باندھ کے اور پھر کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اس طرف لپیٹ دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہاتھوں کی مدد سے اس رسے کو اوپر کر کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں, لیکن وہ ہمت نہیں آتے اور جا کے وہ جو بھی پھل ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ توڑ کے آتے ہیں. مانا اس کی معنی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو پھل چاہیے تو آپ کو محنت کریں, آپ کو جستجو تکلیف دیکھنی, اور اس کے بعد جس طرح سے کھجور سے پھل مل جاتا ہے اسی طرح زندگی میں آپ کو وہ پھل ضرور ملے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کام کریں, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, آپ ایٹماسفیئر کو چینج کریں, اسی ایٹماسفیئر میں نہ رہیں جو آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آپ گھر سے نکلیں اور کہیں نہ کہیں جا کے آپ چھوٹا بڑا جاب کریں. جب آپ سیکھیں گے
ہو سکتا ہے اسی دفتر میں، اس اسکول میں، اس جگہ پر آپ کو اچھا سا کام مل جائے، لیکن اگر آپ بیٹھے رہیں گے گھر پہ اور سوچتے رہیں گے کہ مجھے جب تک میں آفیسر نہیں بنوں گا میں نوکری نہیں کروں گا، تو یہ روش جو ہے نا آپ چینج کریں. اور کوئی اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے وہ چھوٹا بڑا اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، وہ تو انتہائی ضروری ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت کام ہے وہ انہی کاموں میں ہی ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل ہو. باقی جو تعلیم ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مواد روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ بجائے مایوس ہونے کے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مایوسی کفر ہے. آپ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ میں ہمت ڈالیں اور آپ مایوسی سے بچیں. مانتے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ انکریجبل نہیں ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی لیے ہم انسان جو ہیں اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم ہمت نہیں ہارتے. ہمت ہارے گا تو پھر اشرف المخلوقات کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے آپ کو اپنے اوپر اس پرابلم کو سوار مت کریں، اس کو لائٹ لیں، اس کے حل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مشق کر کے دکھائے گا اور آپ کو زندگی میں بھی اس طرح کی خوشیاں آئیں گی جس کے لیے آپ سوچیں.